السلام علیکم دوستو، اردو لٹریچر کلاسیکل اینڈ ماڈرن چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ اور آج ہمارا ٹاپک ہے دبستان لکھنؤ۔ تو اس کا میں پہلے آپ کو مختصر سا جو ہے وہ تعارف کروا دیتا ہوں۔ اس کو بھی ہم دو پارٹس میں کریں گے کیونکہ یہ اس طرح پھر بہت زیادہ اس کا لینتھی ہو جائے گا اس کی ویڈیو۔ تو پہلے ویڈیو میں ہم کوشش یا 2 یا 3 پارٹس میں، تاکہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ میرے خیال سے 10 اور 12 منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ کافی رہتی ہے۔ تو پہلے ہم جو ہے وہ اس کا مختصر سا تعارف کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ دبستان لکھنؤ آپ کے سامنے ہے۔ تو دبستان لکھنؤ کی شاعری پر جو ہے نا وہ اگر تبصرہ کر کے بتائیں وہ کس حد تک جو ہے وہ اپنے معاشرے اور ماحول کی عکاس ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کی وفات جو 1707 میں، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کی جو ہے نا شکست و ریت کا شکار ہو گئی تھی، اور بادشاہ نااہل اور آرام پرست اور جو ہے نا شراب و شاہد کے دلدادہ تھے، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی جو ہے وہ کچھ لوگ یا کوئی معاشرہ یا کوئی گھرانہ بہت زیادہ آرام اور آسائش اور شراب و شاہد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کی جسے کہتے ہیں کہ شکست و ریخت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ 1722 میں جا کے جو ہے نا نواب سعادت علی خان کو بادشاہ دہلی کی طرف سے اودھ کا صوبے دار بنایا گیا، لیکن انہوں نے جلد ہی خود مختاری حاصل کر لی۔ تو نوابان اودھ اور دولت کی فراوانی اور پھر لکھنوی معاشرہ، یہ اس کے مین پوائنٹس ہیں، اور لکھنوی شاعری، معاشرے کی عکاس، اور لکھنؤ کا طرز شاعری، اور اس کے بعد طرز دہلی اور طرز لکھنؤ کا تقابل، کہ طرز دہلی اور طرز جو لکھنؤ اس میں کیا فرق ہے، اور اس کے بعد تحقیقی الفاظ اور رعایت لفظی کا زمانہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مین اس کے پوائنٹس ہیں۔ باقی ہم کچھ اور چیزیں بھی اس کے اندر ڈسکس کریں گے اس کے 2-3 پارٹس کے اندر۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو شروع سے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے جی ہمارا دبستان لکھنؤ۔ تو لکھنویت سے مراد، پہلے تو ہم دیکھ لیں کہ لکھنویت کیا ہے۔ لکھنویت سے مراد شعر و ادب میں وہ رنگ ہے جو لکھنؤ کے شعراء متقدمین نے اختیار کیا۔ ٹھیک ہے جی، اور اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر وہ رنگ قدیم اردو شاعری اور دہلوی شاعری سے مختلف ہے۔ یعنی کہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ یہ الگ چیزیں ہیں۔ تو جب لکھنؤ مرجع اہل دانش و حکمت بنا تو اس سے پہلے علم و ادب کے 2 بڑے مرکز شہرت حاصل کر چکے تھے، جن میں دبستان دکن اور دبستان دہلی۔ یعنی لکھنؤ کی شہرت سے پہلے یہ 2 ایک بڑے نام تھے، لیکن جب دہلی کا سہاگ لٹا تو دہلی میں قتل و غارت ہوئی، جس کا ذکر میر نے اپنی شاعری میں کیا ہے، ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ تو اس میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوا تو دہلی کے اہل علم و فضل نے دہلی کی گلیوں کو چھوڑنا شروع کیا، جس کی وجہ سے فیض آباد اور لکھنؤ میں علم و ادب کی محفلوں نے فروغ پایا۔ یعنی جب دہلی کے حالات جو ہے وہ خراب ہوئے تو ظاہر ہے جب کسی شہر کے کسی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہاں سے لوگ جو ہے کوچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جن میں اہل علم و ادب ہیں، اہل جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں بزنس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آج جو پچھلے دور گزرا ہے، جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی کا دورہ تھا، تو ظاہر ہے کوئی یہاں پہ بزنس کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی یہاں پہ رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ حالات اللہ نے جو ہے وہ بہتر کیے ہیں۔ تو یہ حال ہوا کہ جب دہلی کے اندر حالات گڑبڑ ہوئے، وہاں کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، تو وہاں سے اہل علم و فضل جو ہے وہ دہلی کی گلیوں کو چھوڑنا شروع ہو گئے، اور فیض آباد اور لکھنؤ میں انہوں نے جانا شروع کر دیا، اور وہاں کی محفلوں کو ظاہر ہے جہاں یہ اہل علم و ادب جائیں گے تو وہاں کی محفلیں جو ہیں وہ رنگا رنگ ہو جائیں گی۔ تو پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو سال 1707 میں، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سال 1707 میں جو ہے نا وہ اورنگزیب عالمگیر کی موت کے بعد مغل سلطنت کا شرادہ سمجھے کہ بکھر چکا تھا۔ بے شک اس کو جو ہے نا کچھ عرصہ اور لگا، لیکن 1707 کے بعد اورنگزیب عالمگیر کی موت جو ہوئی تو اس کے بعد یہ سلطنت سمجھے کہ ختم ہو گئی، اور ان کے جانشین اپنے تخت کے لیے خود لڑنے لگے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ کسی ملک کے اندر، کسی گھر کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے تو پھر وہ ملک یا وہ گھر نہیں بچتا۔ تو ان نااہل حکمرانوں کی وجہ سے مرکز مزید کمزور ہوا، اور باقی کسر مرہٹوں، جاٹوں اور نادر شاہ افشار اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے پوری کر دی۔
جو رہی کہ کثرتی ظاہر ہے جب اندرون خانہ آپ کے گھر میں ملک میں حالات خراب ہوں تو باہر کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس کو مزید خراب کریں۔ تو سال 1722 میں بادشاہ دہلی نے سعادت علی خان کو اودھ کا صوبے دار مقرر کیا۔ مرکز کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سعادت علی خان نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ تو اودھ کی خوشحالی کے لیے بھرپور جد و جہد کی، جس کی بنا پر اودھ میں مال و دولت کی فراوانی ہوئی۔ تو صفدر جنگ اور شجاع الدولہ نے اودھ کی آمدنی میں مزید اضافہ کیا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کیں۔ آصف الدولہ نے جو ہے مزید اس کام کو آگے بڑھایا، لیکن دوسری طرف دہلی میں حالات مزید خراب ہوتے گئے اور امن و سکون ختم ہو گیا۔ تو وہاں کے ادبا و شعراء نے دہلی چھوڑنے میں ہی عافیت سمجھی کہ یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے، ورنہ ہمارے لیے بھی یہ نقصان دہ۔ اور بہت سے شاعر لکھنؤ میں جا کر آباد ہوئے، جن میں میر تقی میر بھی شامل تھے، کہ میر نے پھر اپنی شاعری کے اندر جو ہے وہ کس طرح دہلی کا جو ہے وہ ذکر کیا، یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو دولت کی فراوانی، امن و امان اور سلطنت کے استحکام کی وجہ سے اودھ کے حکمران جو ہیں وہ عیش و عشرت اور رنگ رلیوں کے دلدادہ ہو گئے، اور شجاع الدولہ کو عورتوں سے جو ہے نا وہ عیش و نشاط اور رنگ رلیوں کے جو ہے نا وہ خصوصی رغبت تھی، جس کی بنا پر اس نے محل میں بے شمار عورتوں کو داخل کیا۔ حکمرانوں کی پیروی عمراء نے بھی کی اور وہ بھی اس رنگ میں رنگتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بازاری عورتیں ہر گلی کوچے میں پھیل گئیں، اور غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر نے آباء و اجداد کی پیروی جاری رکھی، اور واجد علی شاہ نے تو اس میدان میں سب کو مات دے دی۔ یعنی سلاطین کی عیش پسندی اور پست مذاقی نے جو ہے طوائف کے معاشرے کا اہم جز بنا دیا۔ یعنی وہ ایک نامی گرامی چیز ہو گئی کہ جی طوائف جو ہے، یا جو اپنی عزت بیچ رہی ہے، یا جو آپ کہہ لیں کہ جو ان رنگ رلیوں کی جو ہے وہ مین جز تھا، اس کا ایک مقام ہو گیا۔ اور طوائفوں کے کوٹھے جو ہے تہذیب و معاشرت کے نمونے قرار پائے، جہاں بچوں کو شائستگی اور آداب و محفل جو ہے سکھانے کے لیے بھیجا جانے لگا۔ یعنی وہ ایک اسکول کی حیثیت اختیار کر گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے اگر شعر و ادب پر ہم دیکھیں تو اس کے اثرات، تو عیش و عشرت اور امن و امان اور شان و شوکت، ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس معاشرے میں بھی یہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ اچھی چیزیں پھلتی پھولتی ہیں۔ تو چونکہ ادھر لکھنؤ کے اندر یہ ساری چیزیں میسر تھی، تو اس ماحول میں فنون نے جو ہے بہت ترقی کی۔ راگ رنگ، رقص و سرور کے علاوہ جو ہے شعر و شاعری کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی، اور دہلی کے بدامنی اور انتشار پر اہل علم و فن اودھ اور خاص کر لکھنؤ میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ یوں شاعری کا مرکز دہلی کے بجائے لکھنؤ میں کام ہوا۔ یعنی وہ مرکز جو پہلے دہلی میں قائم تھا، وہاں کے حالات بگڑنے کی وجہ سے پھر لکھنؤ میں مرکز قائم ہوا، اور دربار کی سرپرستی نے جو ہے شاعری کا ایک عام ماحول پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے شعر و شاعری کا چرچا اتنا پھیلا کہ جا بجا مشاعرے ہونے لگے۔ عمراء و رسعاء اور عوام سب مشاعروں کے دیوانے تھے۔ ابتداء میں شعراء دہلی کے اثر کی وجہ سے زبان کا اثر نمایاں رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں بھی کمی آنے لگی۔ مصحفی انشاء کے عہد تک تو دہلی کی داخلیت اور جذبات نگاری اور لکھنؤ کی خارجیت اور رعایت لفظی ساتھ ساتھ چلتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ لکھنؤ کی اپنی خاص زبان اور لب و لہجے بھی نمایاں ہوتا گیا، اور یوں ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی، جس نے اردو ادب کی تاریخ میں دبستان لکھنؤ کے نام سے مستقل باب کی حیثیت اختیار کی۔ تو لکھنوی معاشرے کے جو ہے نا، میں آپ کو کچھ اجزاء بتا دوں نمائندہ شعراء سے پہلے، کہ لکھنوی معاشرے کے اجزائے ترکیبی میں جو ہے نا 3 تہذیبوں نے مرکزی عناصر کی حیثیت حاصل کی، جن میں ایرانی تہذیب، ہندوستانی تہذیب، فرانسیسی تہذیب، یہ تینوں عناصر جو ہیں گل مل کر یکجان ہوئے تو لکھنؤ کی تہذیب وجود میں آئی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دولت کی ریل پیل کی وجہ سے نوابان اودھ عیش و عشرت کے جو ہے دلدادہ ہوئے، اور شیعہ مذہب کی سرپرستی کی وجہ سے ایران سے علماء، ادبا اور شعراء کی آمد جاری تھی۔ اس طرح لکھنؤ علم و ادب کا گہوارہ بن چکا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم نمائندہ شعراء کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ چند باتیں آپ کو بتانا ضروری تھیں۔ تو لکھنوی ظاہری شان و شوکت پر مرتے تھے۔ لکھنؤ کے جو لوگ تھے یہ ظاہری شان و شوکت پہ بہت مرتے تھے، اس لیے جو ہے ان میں نمائش کا رجحان تھا۔ چنانچہ شادی بیاہ کی تقریبات میں روپیہ لٹایا جانا لکھنوی جو ہے نا معاشرہ 9 دولتیوں کا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کو نئی دولت ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ یعنی ظاہر کرتا ہے، اور جو جسے کہتے ہیں کہ جو اصلی نواب ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں کرتے، جن کو نیا پیسہ ملتا ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ لٹاتے ہیں۔
اور یہ معاشرہ جو نو دولتیوں کا تھا اور وہ دولت کی نمائش کو کوئی بھی جو ہے نا اس کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو لکھنوی تہذیب کے بہترین نمونے جو ہیں وہ فسانہ عجائب اور فسانہ آزاد میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم جو ہے اس کے نمائندہ شعراء کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے شیخ غلام علی ہمدانی ہیں جی، شیخ غلام علی ہمدانی مصحفی۔ یہ 1751 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1825 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ تو مصحفی نے جو ہے دہلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ آئے، اور ان کی شاعری کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شعری مزاج دہلی میں صورت پذیر ہوا، لیکن لکھنؤ کے ماحول، دربارداری کے تقاضوں اور سب سے بڑھ کر انشائی سے مقابلوں نے انہیں لکھنوی طرز اپنانے پر مجبور کیا۔ ان کا منتخب کلام کسی بھی بڑے شاعر سے کم نہیں۔ اگر جذبات کی ترجمانی میں میر تک پہنچ جاتے ہیں تو جرأت اور انشاء کے مخصوص میدان میں بھی پیچھے نہیں رہتے۔ یوں دہلویت اور لکھنویت کے امتزاج نے شاعری میں شرینی، نمکینی پیدا کر دی ہے۔ ایک طرف جنسیت کا صحت مندانہ شعور ہے تو دوسری طرف تصوف اور اخلاقی مضامین بھی مل جاتے ہیں۔ تو ان کے یہ چند اشعار ہیں۔ جمنا میں کل نہا کر جب اس نے بال باندھے، جمنا میں کل نہا کر، یہ اب جنسیت کا جو ہے نا اس کے اندر عنصر آپ کو نظر آئے گا کہ جمنا میں کل نہا کر جب اس نے بال باندھے، ہم نے بھی اپنے جی میں کیا کیا خیال باندھے، وہ جو ملتا نہیں اس کی گلی میں دل کو، وہ جو ملتا نہیں ہم اس کی گلی میں دل کو، در و دیوار سے بہلا کر چلے آتے ہیں۔ تیسرا شعر ان کا ہے کہ تیرے کوچے میں اس بہانے ہمیں دن سے رات کرنا، تیرے کوچے میں اس بہانے ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھے جی شیخ غلام علی ہمدانی مصحفی۔ اس کے بعد انشاء اللہ خان انشاء ہیں، تو میرے خیال سے یہ کچھ آپ خود ان کو جو ہے وہ اگر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ٹائم کی بھی بچت ہو سکے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ شیخ قلندر بخش جرت ہیں، اور اس کے بعد حیدر علی آتش کا ہم پڑھ لیتے ہیں کچھ، کہ آتش فیض آباد میں پیدا ہوئے اور آتش نے نہایت سادہ زندگی بسر کی، طبیعت میں قناعت اور استغنا کی جو ہے نا مادہ تھا، اور انہوں نے کسی دربار سے تعلق پیدا نہیں کیا، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ میں کسی کے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ نیچے کام کروں، اور ظاہر ہے جو درباری شعراء ہوتے ہیں وہ خوش آمدی ہوتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی جو ہے نا مدح میں کوئی قصیدہ کہا، ظاہر ہے خوش آمدی نہیں تھے تو پھر کسی کی تعریفیں کرنا ان کو مشکل لگتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو آتش کی شاعری جو ہے نا وہ لکھنؤ میں پروان چڑھی، مگر ایک دہلوی استاد مصحفی کے زیر سایہ، اس لیے دہلی اور لکھنؤ نے دبستان و خصوصیات کا مزاج پیدا ہو گیا۔ آتش ناسک کے مد مقابل تھے، ناقدین نے ناسک پر ان کو فوقیت دیتے ہوئے لکھنؤ دبستان کا نمائندہ شاعر قرار دیا۔ ان کے اکثر اشعار میں روانی موسیقیت کی حد تک پہنچ گئی ہے، اور محاورات ایسے برمحل جو ہے استعمال ہوتے ہیں کہ شاعری مرصع سازی معلوم ہوتی ہے۔ آتش کا یہ بھی نظریہ ہے کہ بندش الفاظ جڑنے میں نگوں سے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے میں نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اگر ہم یعنی کہہ لیں کہ حیدر علی آتش کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو آتش کے کلام کی جو ہے نا اہم خصوصیات میں نشاطی انداز، صفائی اور محاورات کا بہترین استعمال ہے۔ کہیں کہیں ان کے کلام میں جو ہے نا تصوف کی چاشنی بھی پائی جاتی ہے، اور انہوں نے روایتی شاعری سے ہٹ کر کیفیت و مردانگی اور خودداری کے جذبات کو قلم بند کیا ہے۔ اس کی کچھ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا، صوفیوں کو وجد میں لاتا ہے نغمہ ساز کا، صوفیوں کو وجد میں لاتا ہے نغمہ ساز کا، شبہ ہو جاتا ہے پردے سے تیری آواز کا، سفر ہے شرط مسافر نواز بتہرے، ہزار بار شجر سایہ دار رہ میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد شیخ امام بخش ناسخ، اور اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ ان کا ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ 1772 میں پیدا ہوئے اور 1838 میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی۔
اچھا، لکھنوی شاعری جو ہے نا وہ اس کا ہم شیخ امام بخش ناسک چونکہ یہ آخری شاعر ہیں، تو اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ لکھنوی شاعرہ جو ہے نا معاشرہ جو ہے نا وہ دولت مند تھا، تکلف جو ہے نا وہ تسنع، اور ان کی جو ہے نا گٹی میں اب کہہ لیں کہ پڑا ہوا تھا، وہ نمائش پسند تھے، وہ نمود اور نام کی خاطر روپیہ جو ہے نا پانی کی طرح بہانا جانتے تھے۔ تو اس کا اثر شاعری پر بھی ہوا، کیونکہ شاعری اپنے معاشرے کی عکاس ہوتی ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ تو لکھنوی شاعری کا دبستان جو ہے نا وہ دہلی والوں کے آنے سے قائم ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ دہلی جو ہے وہ مرکز امام اور مرکز مانا جاتا تھا شاعری کا، لیکن وہاں کے جب حالات خراب ہوئے تو لوگ لکھنؤ میں آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ مرکز قائم ہوا، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دہلی کی خصوصیات کو ترک کرنا شروع کیا، یعنی ظاہر ہے وہ اپنے رنگ میں رنگنا یہاں کے رنگ میں رنگنا شروع ہو گئے شاعر، جو دہلی والے بھی تھے۔ تو انہوں نے اشعار کو مرصع کرنے کے لیے فارسی تراکیب کا بے تحاشا استعمال کیا، اور عوام ہر جدید چیز کو جو ہے نا لذیذ سمجھتے تھے، اس لیے ریختہ کے ایجاد سے انہوں نے جو ہے نا جان سے اس قدر جو ہے نا وہ روانی کی۔ اور لکھنوی شاعری کی خصوصیات میں بے جوڑ فارسیت اور عربیت، قافیہ پیمائی اور رایت لفظی، اور جو ہے نا دور دراز کا جو ہے نا وہ دور دراز کا جو ہے نا تشبیہات و استعارات کا استعمال، الفاظ و محاورات، یعنی یہ ساری وہاں کی جو ہے نا خصوصیات تھیں۔ تو اس کے بعد ہم اس کو جاری رکھتے ہیں کہ شیخ امام بخش ناسخ، ہم ان کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ناسخ یہ درمیان میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ یہ تفصیل جو ہے نا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ تو ناسخ کی شاعری میں نہ تو جذبات و احساسات ہیں، اور نہ ہی ان کی پیدا کردہ سادگی ملتی ہے۔ انہوں نے مشکل زمینوں، اینمل قوافی اور طویل ردیفوں کے بل پر شاعری ہی نہ کی بلکہ استادی بھی تسلیم کرائی۔ آج ان کی اہمیت زبان کی صفائی پیدا کرنے اور متروکات کی باقاعدہ مہم چلانے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے زبان و بیان کے قوانین کی خود پیروی ہی نہیں کی بلکہ اپنے شاگردوں سے ان کی پابندی کرائی۔ یوں اردو غزل کی زبان کو جھاڑ چھنکار سے پاک صاف کرنے والوں میں انہیں مستقل اہمیت حاصل ہے، لیکن صرف الفاظ کی بازیگری شاعری نہیں ہوتی، ان کے جو ہے نا وہ ان کے ہاں جذبات نے جو ان جذبات کا فقدان ہے۔ مولوی عبدالحق ان کے کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ناسخ بلا شبہ ایک اچھے اور پاکیزہ طرز کا ناسخ اور ایک بھونڈے طرز کے موجد ہیں۔ ان کے کلام میں نہ نمکینی ہے اور نہ شیرینی۔ ہو گئے دفن ہزاروں ہی گل اندام اس میں، اس لیے خاک سے ہوتے ہیں گلستاں پیدا، رشک سے نام نہیں لیتے کہ سن لے کوئی، دل ہی دل میں اسے یاد کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو ہے نقادوں دبستان لکھنؤ کی، جس طرح میں نے وہ پہلے کیا ذکر، یہ بھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر کر کے ہٹاؤں، تو یہ وہی خصوصیات ہیں۔ اور خارجیت اور بیرون بینی جو ہے اور دلی کے شاعروں کا، جس طرح میں کہ وہاں کے لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہاں پہ لکھنؤ میں یہ قائم ہوا، یعنی یہ مرکز اس وجہ سے بنا کہ دہلی کے حالات خراب ہوئے تھے۔ تو ایسے میں جو ہے نا دل کی یہ کن کا لکھا ہوا ہے کہ لکھنؤ یہ جو ہے تکلف اور تسنع کا دوسرا نام ہے، جس طرح وہ میں نے ابھی پہلے آپ کو بتا کے ہٹاؤں۔ تو ایسے میں دل کی جو ہے نا کھڑکی کھول کر میر کی طرح اپنی ذات کے اندر جو ہے نا کون جھانکتا ہے، جب انہوں نے عیش و عشرت اور آرائش جو ہے نا زبائش کی محفلوں سے فرصت نہیں ملتی تھی ان کو، تو دیکھی شب وصال ناف اس کی، روشن ہوئی شمع آرزو کی، کتنا شفاف ہے تمہارا پیٹ، صاف آئینہ سا ہے سارا پیٹ، بوسہ لیتی ہے تیرے پالے کی مچھلی اے صنم، ہے ہمارے دل میں عالم ماں بے آب کا، روشن یہ ہے کہ سبز کمل میں ہے سبز شمع، دھانی لباس پہنے وہ جو سبز رنگ ہے۔ تو مضمون آفرینی کا اگر ہم ذکر کریں تو دبستان لکھنؤ کی شاعری کی دوسری نمایاں خصوصیت مضمون آفرینی ہے، اور مضمون آفرینی کا مطلب یہ ہے کہ شاعر روایتی مضامین میں سے نئے مبالغہ آمیز اور عجیب و غریب پہلو تلاش کر لیتا ہے، اور ایسے مضامین کی بنیاد جذبے کی بجائے تخیل و وہم پر ہوتی ہے۔ تو شعراء لکھنؤ نے اس میدان میں بھی اپنی مہارت اور کمال دکھانے کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ گلبرگ تر سمجھ کے لگا بیٹھی ایک چونچ، بلبل ہمارے زخم جگر کے کھرنڈ پر، چشم بدور آج آتے ہیں نظر کیا گال صاف، سبزہ خط کیا غزال چشم کا چارہ ہوا، اس نے پونچھا پسینہ روئے عالم تاب، بن گیا رومال کو
نہ چادر مہتاب۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے نا معاملہ بندی سے پہلے اپنے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ کل یا آج ہی شام کو دوسرا اس کا پارٹ جو ہے وہ معاملہ بندی سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ کوئی آپ کو اس کے بارے میں آپ مجھے رائے دینا چاہیں تو وہ کمنٹس میں یا ہر پیج پہ میرا جو ہے نام اور واٹس ایپ نمبر لکھا ہو اس پہ دے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔